بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان مکرم چودھری محمد اسلم صاحب SDO ایز انجینئر کیپٹن محمد ایوب کلا صاحب سوئٹزرلینڈ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سوموار 18 ستمبر 2023 مورخہ 20 مئی 2021 بروز جمعرات کو صبح 3:30 بجے خاکسار کے خالو چودھری محمد اسلم صاحب جو کہ میرے سسر بھی تھے روا دارالنصر غربی اقبال میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا تعالیٰ آپ سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آپ بفضل ہی تعالیٰ موسی تھے۔ آپ بفضل ہی تعالیٰ ایک اسم بامسمہ شخصیت تھے۔ آپ فطرتاً محض رائے کے قائل نہ تھے۔ ہمیشہ تسلیم و رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق ملی۔ نہایت سلوجو، بہت پرامن اور خوش اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ آپ 14 اکتوبر 1934 کو فتح پور گاؤں ضلع گجرات میں میاں محمد فاضل کی پہلی بیوی آمنہ بی بی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ 1941 میں فوت ہو گئیں، جبکہ آپ کی عمر ابھی صرف 7 سال تھی۔ ساری عمر ماں کی کمی کو بہت محسوس کیا۔ اپنی والدہ کے بارے میں آپ نے لکھا، میرے ننیال میں جب والدہ ادھر اپنے رشتہ داروں کے ہاں تھوڑے وقت کے لیے جاتی تو میری روح کتنی بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ ماں کا رشتہ کتنا پیارا ہے۔ ماں الفت، پیار، اثار اور نصرت و کامرانی کا مرقع ہے۔ ماں کائنات میں ایسی ہستی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود پیاری ماں کی یاد نہیں بھولی۔ خدا تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ آپ کے والد صاحب کی پیدائش کا سال 1901 اور سال بیعت 1943 تھا، جبکہ مورخہ 23 نومبر 1998 کو وفات ہوئی۔ خالو جان کے دادا کا نام میاں اللہ دتا اور پردادا کا نام میاں عبد الکریم تھا۔ خاندان کا تعلق ضلع گجرات کی مشہور قوم گجر چیچی سے ہے۔ یہ ایک مذہبی گھرانہ ہونے کے ناطے میاں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ میاں محمد فاضل صاحب بہت صفائی پسند، راست گو اور متوکل انسان تھے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوتے۔ جہاں ملازمت کے دوران تعینات ہوتے، اپنی عبادت کے لیے وہاں ایک تھڑا نما جگہ مخصوص کر لیتے۔ درود شریف بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ آپ کی پرکشش آواز میں ایک جادو تھا۔ لفظی ترجمہ والے قرآن سے بلا ناغہ تلاوت کرتے۔ میاں محمد بخش صاحب کی سیف الملوک، بابا بلے شاہ کا کلام اور دیگر صوفیانہ کلام اتنی خوش لہانی سے پڑھتے کہ ساری رات لوگ بیٹھ کر سنتے اور لطف اندوز ہوتے۔ یہ ان کا ملازمت سے پہلے کا ماحول تھا۔ خالو جان لکھتے ہیں، ابتدائی تعلیم گاؤں کے ورنیکولر مڈل اسکول سے حاصل کی۔ اس وقت پرائمری جماعت 4 جماعت تک ہوتی تھی۔ پرائمری کے بعد میونسپل کمیٹی ملک وال میں 5ویں جماعت میں داخلہ لے لیا۔ والد صاحب کی ٹرانسفر سرگودے کے پاس ہو گئی۔ وہاں پر کوئی اسکول نہیں تھا، مگر جب خدا فضل فرماتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے اور کام ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ والد صاحب دعائیں تو کرتے ہی تھے۔ ہماری رہائش کے پاس مہر محمد یارلک جو بہت بڑے زمیندار تھے، اپنے گاؤں سے سرگودہ شہر اپنے ذاتی ٹانگے پر جاتے تھے۔ والد صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ بیٹا ہے مگر پڑھائی کا کوئی بندوبست نہیں۔ انہوں نے کمال شفقت سے حامی بھر لی کہ سرگودہ شہر میں ان کی کوٹھی میں ایک حصہ، جہاں پر پہلے بھی پڑھائی والے لڑکے رہتے تھے، مجھے رہائش کی سہولت دے دیں گے۔ اس طرح اسلامیہ خالقیہ ہائی اسکول میں داخلہ مل گیا۔ 6ٹھی جماعت وہاں سے پاس کی۔ اس وقت قائد اعظم کی وفات ہوئی تھی اور جنگ آزادی کشمیر جاری تھی۔ سرگودہ میں 9 بلاک کی چھوٹی سی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جاتا تھا۔ حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا رہا۔ 1 سال وہاں گزارا۔ 8ویں کر ہی رہا تھا کہ والد صاحب کی تبدیلی پھر ملک وال کے پاس ہو گئی۔ وہاں سے سرٹیفکیٹ لیا اور 9ویں جماعت میں داخل ہو گیا۔ 10ویں جماعت کا امتحانی سینٹر منڈی بہاؤالدین مقرر ہوا۔ خدا کر کے امتحانات ختم ہوئے اور خدا نے فضل کیا کہ میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ 1953 کا پرآشوب زمانہ تھا۔ خالو جان کو میرٹ پر رسول کالج میں داخلہ مل گیا۔ رسول کالج ڈپلومہ کورسز کے لیے پنجاب اور سرحد میں واحد ادارہ تھا، جبکہ آج کل پولی ٹیکنیکل کالج جگہ جگہ کھل گئے ہیں۔ میاں محمد فاضل کی دوسری شادی نذیر بیگم سے ہوئی، جو کہ ضلع سیالکوٹ علاقہ کچھی کی رہنے والی تھیں، جن سے آپ کی ایک بہن صفیہ بیگم پیدائش 1950 ہیں۔
جن کے میاں چودھری عزیز احمد صاحب کھاریاں تھے۔ ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ صفیہ بیگم کی والدہ قبرستان نزد ریلوے اسٹیشن پھلروان میں مدفون ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، میری یہ والدہ 1954 میں سول اسپتال پھلروان میں داخل رہ کر فوت ہوئیں۔ اس وقت ڈاکٹر مکرم محمدین صاحب آپ وہاڑی جو احمدی تھے ہسپتال کے انچارج تھے۔ انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت بہن صفیہ بہت چھوٹی تھیں اور بعد میں جب وہ بال بچے دار تھیں میں دعا کے لیے والدہ مصوفہ کی قبر پر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی کشائش عطا فرمائی ہوئی تھی، الحمدللہ علی ذالک۔ مالک قربانی میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، خلیفہ وقت کی ہر تحریک پر عموماً خطبہ سنتے ہی حصہ لیتے۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل آپ نے اپنا اور اپنی بیگم صاحبہ کا چندہ وصیت اپریل تک ادا کر دیا ہوا تھا۔ تحدیث نعمت کے طور پر ایک واقعہ تحریر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے کچھ چندہ دیا تو کچھ دنوں بعد وصول کرنے والے دوست آئے اور کہا کہ چودھری صاحب آپ کے تمام چندہ جات ادا ہو چکے ہیں اور یہ 1,00,000 روپیہ واپس لے لیں۔ آپ نے کہا اسے کسی اور مد میں ڈال دیں، اب یہ پیسے واپس جیب میں نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ۔ آپ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول کے فرغ و تحصیل تھے۔ آپ کی ملازمت کا تقریباً پورا عرصہ خیبر پختونخوا میں گزرا۔ کیونکہ آپ نے 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد بھی صوبہ سرحد ہی کو چنا تھا، مختلف اسکیموں کے ان گنت سروے کیے، محکمے میں بہترین سرویئر گردانے جاتے تھے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بطور سب ڈویژنل آفیسر اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد پینشن پر ریٹائر ہوئے اور جلد ہی روا شفٹ ہو گئے۔ آپ نے ملازمت کے آخری سال افغان مہاجرین کیمپس کو واٹر سپلائی اسکیمیں مہیا کرتے گزارے، جس کی وجہ سے آپ کو تقریباً روزانہ ہی بہت لمبے سفر کرنا پڑتے تھے۔ خیبر پختونخوا میں جہاں بھی جائیں خالو جان کی بنوائی ہوئی واٹر سپلائی اسکیمیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ ایبٹ آباد شہر کو پانی کی سپلائی وہاں پہنچانے میں آپ پہلے شخص تھے۔ آپ نے ابتدائی کام کیا اور اس عظیم منصوبے کو مکمل کیا۔ سال 1973 میں محکمے کی طرف سے بطور SDO ترقی دی گئی اور گزٹ نوٹیفیکیشن میں نام درج ہوا۔ سال 1976 میں دیر ہیڈ کوارٹر کی اسکیم جو کہ ایک چیلنج تھی اسے مکمل کیا، خاص کر خال کی اسکیم۔ دیگر کئی اسکیموں کے علاوہ معلم جبہ واٹر سپلائی اسکیم میں بھی حصہ لیا۔ سوات اور مردان میں 3 سال گزارنے کے بعد پشاور وارسک روڈ ٹرانسفر ہو گئی۔ اس وقت کوہاٹ کے ارد گرد افغان مہاجرین کیمپوں میں واٹر سپلائی اسکیمیں بنا کر مہاجرین کی خدمت کا موقع ملا۔ سال 1974 میں ملک گیر ہنگاموں میں ان کی رہائش ایبٹ آباد میں تھی، جہاں مخالفت زوروں پر تھی۔ ڈاکٹر سعید احمد صاحب غیر مباح کے کلینک اور گھر کو جلوس نے جلا دیا۔ کئی احمدیوں کے گھروں اور دکانوں کو جلا دیا گیا اور کئی احمدی شہید ہوئے۔ خالو جان بمشکل اپنی اور فیملی کی جانیں بچا پائے۔ فیملی کو ملک میں 3 مختلف جگہوں پر بھیجنا پڑا۔ سال 1974 میں نو تعمیر شدہ گھر کو خدا تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ کئی دفعہ لوگ اس کو گرانے کے لیے آئے مگر خدا کے فضل اور چوکیدار کی عقلمندی سے نقصان سے بچ گئے۔ آپ نے اس گھر کا پلاٹ خریدتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ احمدیہ مسجد اور بچیوں کا کالج نزدیک ہوں۔ آپ کی پوری فیملی پردے اور صوم و صلات کی پابند ہے، الحمدللہ۔ آپ جہاں بھی رہے مختلف عہدہ جات کے حوالے سے جماعت کی خدمت کی توفیق پائی۔ جن جگہوں پر زیادہ وقت گزرا ان میں سے چند ایک یہ ہے: ایبٹ آباد، راولپنڈی، پشاور، لاوا، تحصیل تلہ گنگ، دیر، سوات، مردان اور چترال۔ آپ لکھتے ہیں، مجلس خدام احمدیہ پشاور میں ناظم مال اور جماعت میں سیکٹری مال حلقہ وسطی پشاور، صدر حلقہ سول کوارٹرز پشاور کام کیا۔ اسی طرح سیکٹری رشتہ ناطہ پشاور خدمت کی۔ روا شفٹ ہونے پر 2 محلوں میں رہے۔ پہلے محلہ دارالعلوم غربی صادق میں سیکٹری امور عامہ، پھر دارالنصر غربی اقبال میں سیکٹری رشتہ ناطہ، سیکٹری امور عامہ رہے۔ آپ حقیقتاً ایک تحمل مزاج، وسیع نظر اور لبرل سوچ کے حامل انسان تھے۔ بفضل ہی تعالیٰ آپ کو معجزانہ طور پر عمر کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح مقامات مقدسہ میں دعائیں مانگنے کا موقع ملا، الحمدللہ۔ قادیان دارالامان جلسہ سالانہ پر بھی جانے کا موقع ملا کہ ہمیں پاکستان سے پہلے اپنے بچپن میں والد کے ساتھ تو جاتے ہی رہتے تھے۔ PMA لنک روڈ منڈیا ایبٹ آباد میں واقع جناح کالونی میں موسم گرما کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لایا کرتے تھے تو آپ کو مختلف حیثیتوں سے خدمت کا موقع ملتا رہا۔ بعد میں مفتی محبوب صاحب کے دور میں ان 5 کوٹھیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہاں جماعت کے کل 29 پلاٹ تھے۔
موسم گرما میں یہاں آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے بارہا ملاقات کے مواقع ملتے رہے۔ جب مویشیوں کو اندر آنے سے بچاؤ کے لیے گیٹ کو گارے کی چنائی والی دیوار سے بند کرنے کی وجہ سے وہاں پر موجود چوکیدار 2 یا 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تو خالہ جان کھانا تیار کرتی، جسے آپ جیل میں گرفتار شدگان کو باقاعدگی سے پہنچاتے رہے۔ بفضل تعالیٰ آپ کی بیگم صاحبہ کو بھی جماعتی خدمات کی توفیق ملتی رہی۔ خالہ جان ایبٹ آباد میں سیکرٹری اور صدر لجنہ امائلہ رہیں۔ یہاں 17 سال خدمت کا موقع ملا۔ مردان میں بھی 4 سال تک صدر رہیں۔ کافی عرصے تک آپ صدر لجنہ پشاور بھی رہیں، جہاں لجنہ کے 8 حلقے بنا کر جماعت کے کام کو توسیع دی۔ وصیت کے نظام کو باقی صدران حلقہ کے تعاون سے مضبوط کرنے کا موقع ملا۔ خالہ جان کو 2 دفعہ قادیان بھی جانے کا موقع ملا۔ ایک دفعہ تو آپ کے بانجے حافظ انوار رسول صاحب بھی ساتھ تھے۔ اپنی بیٹی فہمیدہ اسلم صاحبہ کے اسپانسر کرنے پر 2000 میں میاں بیوی کو لندن جانے کا موقع ملا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوئی۔ خالہ جان ایک تو ضعیف ہیں، دوسرے اپنے میاں کی وفات کا بہت گہرا اثر لیا ہے۔ ان کی صحت کے لیے بھی محترم قارئین سے دعا کی درخواست ہے۔ اس مثالی احمدی جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ خالو جان کو اپنی کمزوری صحت کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اپنی آواز میں قرآنی دعائیں، نظمیں اور اپنے حالات زندگی ریکارڈ کر کے دیے ہیں، جو ان کے بچوں کے پاس ان کی یاد کا بہترین اثاثہ ہے۔ خاکسار نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کے حالات کو ضبط تحریر میں لاؤں گا۔ میرے ساتھ ان کا بہت پیار کا سلوک تھا۔ میری موجودگی سے بہت خوش ہوتے اور بہت سی دینی اور دنیاوی معلومات پر مجھ سے تبادلہ خیال کرتے رہتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔